محنت کی عظمت۔ ہر کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے۔ یہ ایسی صلاحیتیں ہیں جس کا ثمر ہمیشہ شریں ہوتا ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جس قدر عظیم محنت کی، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محنت کش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے مقاصد کے لیے شب و روز محنت کرتے، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے بھر کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد جاری رکھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی کام بھی خود کرتے۔ مثال کے طور پر اپنے جوتے خود مرمت فرماتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کا ہاتھ بٹایا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے کام میں بھی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کچھ عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیچ کر ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے آؤ۔ جب وہ شخص رسی اور کلہاڑی لے کر واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، انہیں رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو، پھر چند دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا۔ بھیک مانگنے کے بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں۔ سچ ہے، محنت میں عظمت ہے اور برکت ہے۔ فلسفہ اقبال بھی یہی ہے کہ انسان کو محنت و مشقت سے اپنے مسائل کی عقدہ کشائی کرنی چاہیے۔ عمل پہم اور جہد مسلسل انسان کو کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ حل طلب ہو، ترقی اس وقت ہی ممکن ہے جب اس کے لیے پوری ہمت و محنت سے کام کیا جائے۔ بے محنت پہم کوئی عقد نہیں کھلتا، میں خانہ حافظ ہو کے بت خانہ فرہاد۔ ہمارے معاشرے میں محنت کش اور مزدوروں کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو مادی پسندی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی محنت سے ہی قوم کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ ان کی جدوجہد ہی ترقی کی راہیں کھولتی ہیں، انہی کی بدولت معاشرے کے سب کام ہوتے ہیں۔ سیڑھی کے زینے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان پر ٹھہر کر آرام کیا جائے، بلکہ ہر ایک زینے کا مقصد پہلے قدم کو سہارا دینا ہے کہ دوسرا قدم اوپر جا سکے۔ محنت لا ریب خوش قسمتی کی جڑ ہے اور سستی کی ابتدا صبح کاذب ہے انتہائے شام غم۔ مفلس وہ شخص نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا۔ زندگی جہد مسلسل کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ جس نے بغیر محنت اور مشقت کے نام پیدا کیا ہو۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے، محنت کا آسان ترجمہ عمل ہے۔ کسی فرد یا قوم کو محنت کے بغیر عزت ملی ہے اور نہ مرتبہ۔ جو لوگ محنت کے عادی ہوتے ہیں دنیا ان کی تکریم کرتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس قوت کے کرشمے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔
نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عمل کے اس میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پا جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو شخص سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ مسلسل چلنے والے منزل کامرانی کو پا لینا ہے اور محض سوچنے والے زمانے کے ہاتھوں کچلے جاتے ہیں اور ناکام قرار پاتے ہیں۔ حضرت اقبال ایسے افراد ہی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تاریخ اسلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے کام خود کرتے تھے۔ انہوں نے خود بھی محنت کی اور اپنے آنے والوں کے لیے زرعی مثالیں چھوڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت یعقوب، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بناتے تھے۔ ہمارے سلاف نے بھی اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمارے لیے محنت کی مثالیں چھوڑی ہیں، اور محنت کا صلہ ہی انہیں یہ ملا کہ وہ آج بھی ہم میں جانے جاتے ہیں۔ دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں ٹھہرتا تو خود اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں حکومت کا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ہندوستانی عوام اور افسروں کے درمیان ادنا و اعلیٰ کا امتیاز رکھا۔ صاحب لوگ غلط قسم کے احساس برتری کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام محنت سے انجام دینا ہی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ رجحان عام ہو گیا کہ اپنے ذاتی کام خود کرنے کے بجائے دوسروں سے کروانا ہی عزت کا حقیقی معیار ہے۔ اس غلط روش کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض کام ہماری نظر میں گھٹیا اور بعض اونچے درجے کے ہیں۔ مثلاً جوتے کھانٹنا، نہر کی کھدائی کرنا، کاشتکاری کرنا گھٹیا قسم کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں افسری، انجینئرنگ اور ڈاکٹری وغیرہ اونچے درجے کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر جوتے کاٹنے والا، فیکٹری میں کام کرنے والا، کسان، سڑک کوٹنے والا اپنا کام چھوڑ دیں تو معاشرے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے۔ محنت سے ترقی ممکن ہے۔ جس چیز کے حصول کے لیے محنت سے کوشش کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جا کر اس سے اناج کی دولت ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ طالب علم کی زندگی بھی محنت سے عبارت ہے۔ اگر طالب علم محنت سے اور شوق سے علم حاصل کرے گا تو وہ بہت جلد بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس کاہل طالب علم ہمیشہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شر تیش سے ہے خانہ فرحات۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں کا شاہکار بنا لیا۔ اسی اقبال نے قوم کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا بلکہ انہیں محنت پر ابھارا اور ان کے اندر عمل کی قوت کو تیز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو سالوں سے غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، جب محنت کرنے پہ آئی تو محض 7 سال کے قلیل عرصے میں اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محمد علی جناح، جنہیں دنیا میں بانی پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، دبلے پتلے اور کمزور جسم کے مالک، اس نوجوان کے پاس صرف ایک ہی قوت تھی جسے محنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی قائد اعظم نے دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی بے مثال محنت کی بدولت اقبال کے تخیل کو حقیقت کی شکل دی اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک پاکستان کے نام سے سامنے آیا۔ معروف شاعر احسان دانش کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک راہٹ پر مزدوری کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی میں ممتحن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔
یہ سب کیا تھا؟ یہ محنت کا اعجاز تھا کہ ایک شخص کو اس قدر وقار اور عزت عطا ہوئی کہ کسی کو احسان دانش کے لیے کہنا پڑا کہ اب تو آپ کو مر جانا چاہیے، کہ اتنی ترقی کرتے ہوئے کسی اور شخص کو نہیں دیکھا گیا۔ قیام پاکستان کا عظیم الشان واقعہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے اقبال کے شاہین نوجوانوں کی محنت کا ہاتھ تھا۔ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بتایا کہ محنت کی بدولت ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلم قوم بیدار ہو جاتی ہے اور انگریزوں اور ہندوؤں سے اپنا حق اس طرح چھین لیتی ہے جس طرح باز اپنا شکار چھین لیتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ وہی قومیں معزز اور کامران قرار پاتی ہیں جو محنت سے اپنا دامن جوڑ لیتی ہیں۔ چین اور جاپان کی مثال دیکھ لیں، ان دونوں ممالک کے عوام نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ محنت کو اپنی عادت ثانیہ بنانا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آج دونوں اقوام ترقی کی راہ میں دنیا کے تمام قوموں سے آگے نکل چکی ہیں۔ مسلمانوں کا ماضی بڑا درخشندہ ہے۔ جابر بن حیان، ابو علی سینا اور ابو القاسم زہراوی جیسے عظیم سائنسدان اس امت کا سرمایہ ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی محنت سے عبارت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک لمحہ استعمال کرنا جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک لمحے کی خطا ہمیشہ کے لیے شرمندگی اور پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا درست استعمال کیا اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے علم اور دریافت کا بحر پیکراں چھوڑ گیا، جس میں آج تک مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عالم اور فاضل غوطہ زنی میں مصروف عمل ہیں۔ عظمت اور ترقی بغیر مشقت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کو چھوا ہے، اس نے مسلسل حرکہ ریزی کی۔ وہ سالہ سال تک تجسس اور تلاش کی وادی میں سرگرداں رہی، پھر کہیں جا کر اسے یہ بلندیوں بالا و عرف والا مقام حاصل ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت کی بدولت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ نے پاکستان کی خاطر دن رات محنت کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا ڈالا۔ آج پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک قابل فخر ملک بن چکا ہے۔ اس بات کو سارے عالم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کارنامہ مانا جاتا ہے، لیکن اہل پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کو اس محنت کا کیا ثمر دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب پاکستانی عوام کے دلوں میں آج بھی ہیرو کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ محنت ہی وہ گور ہے جس کے ہاتھ لگ جائے اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ محنت کی بدولت زوال یافتہ اقوام نے دوبارہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ محنت کی بدولت طالب علم اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ استاد محنت کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ کسان محنت کی بدولت اپنا گوہر مقصود پاتا ہے۔ گویا محنت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت افراد اور اقوام کو ترقی اور قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے اور جو افراد یا اقوام محنت کا دامن تھام لیتے ہیں کبھی ناکام و نامراد نہیں ٹھہرتے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔